بسم اللہ الرحمن الرحیم 32واں سبق۔ اس سبق میں بھی انشاءاللہ 5 باتیں پڑھی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن کریم کی آیت، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ اور 5واں دعا۔ قرآن کریم کی آیت سے سبق کی ابتدا کی جاتی ہے۔ رمضان کے روزے کی فرضیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو سیدھی راہ دکھاتی ہے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ اس لیے تم میں جو شخص بھی یہ مہینہ پائے تو وہ اس میں ضرور روزے رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے تمہیں جو طریقہ سکھایا ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ رمضان کا مہینہ بہت بابرکت اور فضیلت والا ہے، اور قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے، یعنی اس میں ایسی ایسی نشانیاں ہیں جو سیدھی راہ دکھاتی ہیں اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص رمضان کے مہینے کو پائے تو وہ اس میں ضرور روزہ رکھے، اور اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد میں پوری کر لے۔ ہاں، لیکن اگر کوئی بیمار نہیں ہے، سفر پہ نہیں ہے، جان بوجھ کے روزہ توڑ رہا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ 2 مہینے لگاتار آپ کو روزے رکھنے ہوں گے ایک روزے کے بدلے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا۔ اس لیے 12 مہینوں میں صرف آپ کو 30 دن روزے رکھنے ہیں ایک مہینے میں۔ اس لیے تم روزوں کی گنتی کی پوری کر لو، یعنی گنتی پوری کر لو، پورے مہینے روزے رکھو، اور اللہ نے تمہیں جو طریقہ سکھایا ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہی بھلائی کے لیے ہماری ہی بھلائی اور آسانی کے لیے ہمیں جو احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے، جو کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اس میں ہماری ہی بھلائی ہے۔ روزے رکھیں، نماز پڑھیں، اپنا ہی فائدہ ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے، اور نہ کرنے پر گناہ ہے، یعنی نقصان ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ جان بوجھ کر نہ ہی نماز چھوڑی جائے اور نہ ہی روزہ۔ نمبر 2 روزہ و قرآن کی دربار الہی میں سفارش۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد فيقول الصيام أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعني. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے اور قرآن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اسے کھانے اور خواہشات سے دن کو روکے رکھا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیے۔ قرآن کہے گا میں نے اس کو رات کے سونے سے روکے رکھا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یعنی حدیث میں ہے کہ جو شخص روزہ رکھے اور قرآن پڑھے تو اللہ تعالیٰ تو روزہ اور قرآن اس کے لیے سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ نمبر 3، قیامت کی دوسری علامت خروج دجال۔ قیامت کی بڑی نشانیاں کل پڑھی گئی ہے، امام مہدی کا ظہور، آج ہے خروج دجال۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں دوسری علامت یعنی بڑی، کبریٰ کہتے ہیں بڑی نشانیوں میں دوسری علامت خروج دجال ہے، جو احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ دجال دجل سے مشتق ہے، یعنی دجل سے نکلا ہے، جس کے معنی لغت میں بڑے جھوٹ، مکر، فریب اور حق و باطل کو خلط ملط کرنے کے ہیں۔ لغوی معنی کے لحاظ سے ہر جھوٹے اور مکار کو دجال کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں جس دجال موعود کے خروج کی خبر دی گئی ہے ایک خاص کافر شخص کا نام ہے جو قوم یہود سے ہوگا اور مسیح اس کا لقب ہوگا۔ اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا، اور مسیح کا مطلب ہوا جس کی آنکھ ہاتھ پھیر کر صاف اور ہموار کر دی گئی ہو۔ ایک آنکھ میں انگور کے دانے کے برابر ناخونہ ہوگا، دونوں آنکھوں کے درمیان کافارہ لکھا ہوا ہوگا۔ یعنی دجال کی ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور دوسری آنکھ انگور کے مانند پھولی ہوئی ہوگی، وہ بھی قریب خراب ہونے کی ہوگی، اور دونوں آنکھوں کے درمیان اس کے لکھا ہوگا کافارہ، کافر، جس کا مطلب ہے سب سے پہلے اس کا ظہور شام اور عراق کے درمیان ہوگا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ پھر اصفہان آئے گا، وہاں 70,000 یہودی اس کے تابع ہو جائیں گے۔ بعد ازاں وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور زمین میں فساد پھیلاتا پھرے گا۔ حق تعالیٰ بندوں کے امتحان کے لیے اس کے ہاتھ سے قسم قسم کے کرشمے اور شعبدے ظاہر فرمائیں گے، یعنی وہ الگ الگ طریقے کے کرشمہ دکھائے گا اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، لیکن آخر میں وہ ایک شخص کو قتل کر کے زندہ کرے گا اور پھر اس کو قتل کرنا چاہے گا، لیکن اس کے قتل پر ہرگز قادر نہ ہوگا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ یہ شخص دعویٰ خدائی میں بالکل جھوٹا ہے۔ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر بعد میں کہے گا میں خدا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے وہ کام کروائیں گے لوگوں کے امتحان کے لیے، اپنے بندوں کے امتحان کے لیے۔ آخر میں وہ ایک شخص کو قتل کر کے زندہ کرے گا، پھر اس کو قتل کرنا چاہے گا، لیکن اس کے قتل پر وہ قادر نہیں ہوگا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ اس کا خدائی دعویٰ جھوٹا ہے۔ اول اس کا نام ہونا ہی اس کے خدا نہ ہونے کی نہایت روشن اور واضح دلیل ہے۔ کیا ہے؟ اس کا کانا ہونا ہی، اگر وہ کانا ہونا ہی اس کے خدا نہ ہونے کی نہایت روشن اور واضح دلیل ہے۔ اگر وہ خدا ہوتا تو وہ کانا کیوں ہے؟ وہ پہلے خود ہی اپنی آنکھ ٹھیک کر لے۔ دوم، اس کی آنکھوں کے درمیان کافارہ لکھا ہوگا، اور سوم
قتل کرنا ایسا کام ہے جو بشر کی قدرت میں داخل ہے، یعنی انسان بھی قتل کر سکتا ہے، انسان کے پاس بھی قتل کرنے کی طاقت ہے۔ جب اس میں یہ قدرت باقی نہ رہی تو وہ دوبارہ قتل کر سکے تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو چند روز اس کے ہاتھ سے احیاء موتی، مردوں کو زندہ کرنا ظہور ہوتا رہا، پھر حقیقت اللہ تعالیٰ کا فعل تھا جو اس کے ہاتھ سے محض استدراج، ابتلا اور امتحان کے طور پر کرایا گیا۔ یعنی وہ جو کچھ دن، چند روز یعنی کچھ دنوں تک اس کے ہاتھ سے مردوں کو زندہ کرنا یہ ظاہر ہوتا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے یہ کام کروا رہے تھے بندوں کے امتحان کے لیے۔ اگر کسی کو دجال کے وقت کا زمانہ ملے تو چاہیے کہ اس کے مکر و فریب میں نہ آئے، اس کی جھوٹی باتوں میں نہ آئے۔ خروج دجال کب ہوگا؟ دجال کا خروج اس زمانے میں ہوگا جب امام مہدی علیہ الرضوان نصارہ سے جہاد کرتے ہوئے قسطنطنیہ کو فتح فرما کر شام واپس آئیں گے اور شہر دمشق میں مقیم ہو کر مسلمانوں کے انتظام میں مصروف ہوں گے۔ اس وقت دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اصفہان آئے گا، وہاں 70,000 یہودی اس کے تابع ہو جائیں گے۔ بعد ازاں وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور زمین میں فساد پھیلاتا پھرے گا۔ حق تعالیٰ بندوں کے امتحان کے لیے اس کے ہاتھ سے قسم قسم کے کرشمے ظاہر فرمائیں گے۔ یمن سے ہو کر مکہ مکرمہ کا رخ کرے گا، مگر مکہ مکرمہ پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے دجال مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا۔ مدینہ منورہ کے دروازوں پر بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے دجال مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ بالآخر پھرا کر شام واپس آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کی مشرقی مینارے پر فجر کی نماز کے وقت 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے نازل ہوں گے اور اس لعین کو قتل کریں گے۔ دجال پوری دنیا میں جائے گا لیکن مکہ اور مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس کو نہیں داخل ہونے دیا جائے گا، اور پھر وہ واپس شام آئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے نازل ہوں گے اور اس دجال لعین کو قتل کر دیں گے۔ نمبر 4، روزے کے مسائل و احکام۔ عبادت کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی تعلق سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ صبح صادق یعنی فجر کے وقت سے لے کر غروب آفتاب یعنی مغرب کے وقت تک کھانے پینے اور جنسی تعلق سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کی اقسام۔ اب روزے کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1، فرض روزہ۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، آپ کو ہر حال میں رکھنا ہے، اور اگر آپ کسی مجبوری کی بنا پر نہیں رکھ پائے تو اس کی قضا کرنی ہے، معاف نہیں ہے۔ نمبر 2، واجب روزہ۔ نظر مانے ہوئے روزے اور کفارے کے روزے واجب ہیں۔ نظر مانے ہوئے یعنی کسی نے نظر مانی ہے، منت مانی ہے کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے ہم روزہ رکھیں گے، اور کفارہ کا روزہ یعنی آپ نے جان بوجھ کر رمضان کا مہینے کا روزہ چھوڑا ہے تو آپ کو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح نفل روزہ شروع کرنے کے بعد اس کی تکمیل بھی واجب ہوتی ہے، یعنی اگر آپ نے نفل روزہ رکھ لیا ہے اور پھر دن میں آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ روزے کو پورا کر سکیں تو آپ کو وہ روزہ پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، وہ آپ کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، مسنون روزہ۔ مسنون روزہ کہتے ہیں یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھنا جس کے ساتھ ایک روزہ مزید 9 یا 11 محرم ملایا جائے، یہ مسنون ہے یعنی سنت ہے۔ مستحب روزہ۔ نمبر 4، مستحب روزہ ہر ماہ 3 دن بالخصوص قمری مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ۔ شوال کے 6 روزے، ہفتہ وار پیر اور جمعرات کا روزہ، اور غیر حاجیوں کے لیے یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا روزہ مستحب ہے۔ یہ تمام روزے مستحب ہیں
نمبر 5 حرام روزہ، یعنی کب روزہ رکھنا حرام ہے؟ یکم شوال یعنی عید الفطر کے دن، اور 10، 11، 12، 13 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی بقرعید کے 3 دن اور چوتھے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور فائدہ، رمضان کا ادا روزہ ٹوٹ جائے تو اکثر صورتوں میں صرف قضا ہوتی ہے، ہاں بعض صورتوں میں جبکہ روزہ توڑنے کا جرم انتہائی کامل ہو، قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ قضا، ایک روزہ دوبارہ رکھنے کو قضا کہتے ہیں، اور کفارہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنے کو کفارہ کہتے ہیں۔ کفارہ میں مرحلہ اور 3 شقیں ہیں۔ نمبر 1 غلام آزاد کرنا، یعنی ان 3 چیزوں میں سے آپ کوئی ایک چیز کر لیں۔ پہلی چیز غلام آزاد کرنا، لیکن اب غلاموں کا دور نہیں ہے، یہ بھی روزے کا کفارہ ہے۔ نمبر 2 غلام آزاد نہ کر سکنے کی صورت میں مسلسل 2 ماہ یعنی 60 دن روزے رکھنا۔ اگر قمری مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع کیے تو چاند کے مطابق یعنی 29 کا کوئی مہینہ ہو گیا تو روزے 59 لازم ہوں گے، یعنی اگر چاند کے حساب سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو اگر 29 دن کے بعد کوئی دوسرا مہینہ شروع ہو گیا تو 59 ہی روزہ رکھنا لازم ہوگا، 2 مہینے ہوں گے آپ جس مہینے کے اعتبار سے رکھیں۔ نمبر 3 اگر دیندار مستند طبیب کی رائے سے یا اپنے سابق تجربے سے واقعتاً مسلسل 2 ماہ روزے نہ رکھ سکتی ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ ایک مسکین کو 60 دن بھی کھلا سکتے ہیں، اور تسلسل ضروری ہے، یعنی لگاتار ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسکین کے صبح و شام کھانے کی جگہ صدقہ فطر کی مقدار یعنی 1.25 سیر گندم یعنی گیہوں یا اس کا آٹا بھی دے سکتے ہیں۔ نیز اتنی ہی مالیت کی رقم یا اتنی ہی رقم کی دیگر اشیاء مثلاً کپڑے جوتے بھی خرید سکتے ہیں۔ کفارے کے روزوں میں تسلسل ضروری ہے، لیکن خاتون کو اگر درمیان میں حیض حائل ہو جائے تو اس سے تسلسل ٹوٹنے میں کوئی حرج لازم نہیں آتا، البتہ نفاس۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کفارے کے روزے میں تسلسل ضروری ہے، لیکن خاتون کو اگر درمیان میں حیض حائل ہو جائے تو اس سے تسلسل ٹوٹنے میں کوئی حرج لازم نہیں آتا، البتہ نفاس حائل ہونے یا ایام ممنوعہ یعنی 10، 11، 12، 13 ذوالحجہ حائل ہونے پر دوبارہ نئے سرے سے روزے رکھنا ہوں گا۔ نفاس حائل ہو جائے یعنی اگر بچے کی ولادت ہو جائے اس کے بعد 40 ایام کے روزے چھوٹیں تو آپ کو دوبارہ شروع کرنا ہوگا۔ ایام ممنوعہ یعنی وہی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن بیچ میں آ جائے تو آپ کو دوبارہ شروع کرنا ہوگا نئے سرے سے، اس لیے دیکھ کے رکھیں مہینہ اور تاریخ۔ دعا نمبر 5 بے چینی کے وقت کی دعا، اللہم ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہم ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی۔ اس دعا کے ساتھ سبق کو مکمل کیا جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ کل سبق ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔